اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے بر وقت فیصلہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، ویل لک یا عمر من النار، اے عمر تمہارے لیے جہنم کا ویل ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آدمی آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اس نے امیر المومنین کو مصر کے حاکم کی خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہو تو آگاہ کرنا، اور اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم کے متعلق حقیقت جاننی چاہی۔ انہیں وہاں ہی وہی رپورٹ ملی جیسے مذکورہ شخص نے امیر المؤمنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستخط دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، انہ لیس علیہ اليوم اذن، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، لا یخرجن علینا او لا نخرجن بابہ، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم بھی اس کا دروازہ پھونک دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ لے کر آ گیا۔ دربار اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا، مگر امیر المؤمنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر امیر المومنین نے اون کا ایک پھٹا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور اس حاکم مصر سے فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی کہیں سے بہتر ہے۔
باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المؤمنین نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امیر المؤمنین نے اسے بلایا اور پوچھا، جو کچھ میں نے کہا سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو تم پھر کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، واللہ لا یبلغک بعدہا الا ما تحب، اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المؤمنین نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا، چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم بن گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص اللہ کے ساتھ انجام دینے لگا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب رکھا۔